الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم ما تعلم القرآن وعلمه. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم اور حاضرین انجمن اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس محفل میں اور آج کے اس مبارک انجمن میں میں جس عنوان پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ میرا عنوان ہے فضیلت قرآن پاک۔ ہمیں چندے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس اور بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ترجمان کا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے، قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجیے کہ خدا بندی قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی غلط سے مالا مال فرمائے، آمین۔ محترم دوستو، قرآن کریم مقتدر جلال کی جانب سے عطا کرنا وہ عظیم تحفہ ہے کہ جس نے 10 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں اتنا برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحا، بلغا، ادبا، شعرا اور حیران و شدت رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا کے تک کی انسانوں کے رسالت پر ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا۔ یہی قرآن ہے جس نے 15 مرتبہ ملک کو تعظیم بخشی۔ ہاں، یہی وہ قرآن ہے جس نے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے سامنے آنے اترے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی مدد سے وہ حقیقی کی رضا نصیب ہوئی۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی مدد سے درباروں پر ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے سارے دنیا عاجز و قاصر ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی مثل پیش کرنے سے عرب کے بڑے سے بڑے فصیح و بلند زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک کیے۔ یہی وہ قرآن ہے جو ضلالت اور برائی کے واجب بھٹکتے ہوئے انسانوں کو درد و غم ملا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا وعدہ خالق کے کائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت کا دل سینے پر عشق و حسادت کا سامان ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قدروں کو جلا بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے اجڑے جہان میں بہار پیدا ہوئی۔ افسوس کر افسوس، آج اسلام کو فضول سمجھا جاتا ہے اور اس کے الفاظ کرنے کو حرامت بتایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کے الفاظ کرنا اور بے سمجھ پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس کر افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارے تاریخ ہے جس کے بارے میں شہنشاہ وفا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اقرأ وارتقي ورتل كما ترتل في الدنيا فإنما في العيد آخر آية يتقرأها۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے پر چلتا جا اور ٹھہر کر جیسا کہ دنیا میں تو ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ یاد رکھو، قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت چیز ہے۔ آسمان زمین چاند و سورج ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور کیونکہ جب اس کا اتارنے والا آمین اور جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی آمین، جس ذات پر نازل ہے وہ بھی آمین، جس مقام پر نازل ہے وہ بھی آمین، جس مہینے میں نازل ہوا تمام مہینوں سے افضل اور جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 راتوں سے بہتر۔ اللہ کے مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے: فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ اللہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسے ہی فضیلت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ شاہ کو تمام مخلوق پر اللہ کا کلام اور خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشنگر پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مطلب ہے کہ جب والدین کو اس قرآن کے نام سے نوازا جائے گا تو پڑھنے والے کا مقام اور مرتبہ کا کیا حال ہوگا۔ حضرات ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا اور پروردگار عالم اس کی شفاعت قبول کرے گا اور اس کی حافظ قرآن
مسلمانوں قرآن کریم وہ عظیم برکت اور سعادت ہے جو رونے میدان اور حیات شرچشمہ ہے. وہ عالم جو بچتے ہوتا چلی آ رہی تھی جس کو دنیا ذلیل و حقیر جانتی تھی. کوئی ان کو کی مدینوں میں کھیلنے والا سمجھتا, کوئی ان کو جیلا حق کا خلاف دیتا. لیکن جب قرآن آیا تو جن کا نام جیلا آیا تھا صحابہ کرام ہو گیا جن کو نام سے یاد کیا جاتا تھا ان کو رضی اللہ عنہ کا احساس ملا. جن کا نام جیلا تھا صحابہ جن کا نام جیلا جن کو جاہل بندہ کہتا تھا وہ قرآن ہو گیا. جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی طاقت محبوب سے ایسی لیس ہو گئی جس نے 10 روپے کروڑ کام میں ملا دیا. بڑی بڑی سلطنتوں اور حکومتوں کا تختہ الٹ دیا. دوستو قرآن آیا تو زمان مکان میں زندگی آئی. قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام آیا. قرآن آیا تو متقام زندہ ہوئی. قرآن آیا تو 10 روپے کروڑ کام میں ملا. قرآن آیا تو باطل کے لحاظ کے جھنڈے ٹوٹ پڑے. قرآن آیا تو ساری کائنات کو نور ملا. قرآن آیا تو شرکوں کو ختم ہو گیا. قرآن آیا تو خدا پر ستائے خدا پر سارے بنے. قرآن آیا تو گلستان کو اس نے باہر پیدا ہوئی. قرآن مجھے کہنے دیجیے کہ قرآن آیا تو روشنی آئی. قرآن آیا تو تاریخ کفر ہوئی. قرآن آیا تو امن اور سلامتی آئی. قرآن آیا تو عزت ملی اور شریعت ملی. قرآن آیا تو کمزوری انسانیت کو حقوق ملے. قرآن آیا تو شرافت اور عزت ملی. قرآن آیا تو سلامت کو واحد واقعی بھٹک کے انسان کو تجربہ ملا. قرآن آیا تو درست و سب کچھ ملا. بڑے حضرات میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی چیز تھی جو صحابہ کرام نے طاقت و قوت پیدا کی. دوستو یہ قرآن پاک تھی جس نے 1 کو 1000 پر بھائی کر دیا تھا. سچ کہا ہے وعدہ اللہ ہے مومن کے لیے قرآن میں. وعدہ اللہ ہے مومن کے لیے قرآن میں. پھر جو تمہاری ہے سب کچھ ہے قدر ایمان میں. حضرات اگر ہم ماضی کی طرح حال و مستقبل اور روشن بنانا چاہتے ہیں تو قرآن سے وابستہ ہونا ہوگا. قرآن سے وابستہ ہونا ہوگا اور اسے سینے سے لگانا ہوگا. اگر ہماری دنیا کی آخرت سمجھ جائے تو اس پر عمل کرنا ہوگا. خدا تعالیٰ آج نے اپنے بچوں کو 2 پیسے کے لالچ میں دین سے دور کر دیا ہے اور ہماری نظر بخاری نعمتوں کے بجائے دیگر نعمتوں پر نظر رہی. تو یاد رکھے خدا کے یہاں جواب دینا ہوگا. اسی باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن سیکھنے اور سکھانے اور اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.